لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آپ سبھی کو خوش آمدید ہے حدیث کلاس میں۔ آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ حدیث حفظ کریں گے، اور اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 3 احادیث حفظ کر لی ہیں۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ تو وہ آپ لوگ چینل کے پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پہ آپ کو بآسانی احادیث مل جائیں گی اور وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان کو میں یہ بھی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ مزید جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو حدیث سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایز یوزول پڑھنے لگے ہیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آج ہم حفظ کریں گے حدیث نمبر 4۔ آج کی حدیث ہماری ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کی امپورٹنس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے فائدے کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی حدیث۔ سب سے پہلے ہم اس کا عربی ٹیکسٹ دیکھیں گے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کتاب فضائل القرآن۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی حدیث ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثریت کو یہ یاد بھی ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ یہ مشہور حدیث ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا عربی ٹیکسٹ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جی، اب ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس حدیث میں کن باتوں پر زیادہ غور کیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے الفاظ کے تلفظ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی اور مطلب بھی سیکھنا چاہیے۔
صرف قرآن کی تجوید پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات پر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو قرآن کا ترجمہ۔ اور اس کے علاوہ قرآن سیکھنے سے کیا مراد ہے کہ ان کی مزید وضاحت اور شان نزول بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی فلاں آیت یا قرآن کی فلاں صورت کس وجہ سے نازل ہوئی، اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیات پر مزید تدبر ہونا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے سکھانا، یہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے۔ جب بھی قرآن کو سیکھنا ہو تو اس کا سب سے امپورٹنٹ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہو کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی سکھائیں گے۔ صرف سیکھنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ابن عباس کا قول ہے، جہاد سے بہترین عمل یہ ہے کہ مسجد میں جا کر قرآن پڑھیں اور فقہ سیکھیں۔ یعنی جہاد جو سب سے زیادہ نیکی والا عمل ہے، اس سے بھی بڑھ کر نیک عمل کیا ہے کہ انسان مسجد میں جا کر قرآن پڑھیں اور فقہ کو سیکھیں۔ تو یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ قرآن آپ سبھی لوگ پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ ہم سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہ کا پتہ ہونا کہ دین کے مسئلے اور مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دین کے مسائل نہیں جانیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پر اسلام کے مطابق ڈھال نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فقہ کے بارے میں جانتے ہوں، مسئلے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں، تاکہ ہم بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ تو یہاں پہ جو نیکسٹ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے قرآن پڑھنے کا۔ سب سے پہلی اور بہت امپورٹنٹ چیز سکینت نازل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، سکون آتا ہے زندگی میں۔ اور آج کے دور میں ہمارے اندر سکون کی، سیٹسفیکشن کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے کہ قرآن پڑھیں۔ پھر رحمت ڈھانپ لیتی ہے، کس کی رحمت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے ایسے شخص کو، ایسی جگہ کو جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جب فرشتے ایسی جگہ پہ پروں سے گھیر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان کو سکون ملتا ہے، اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بہت امپورٹنٹ چیز کہ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہے، یعنی جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر اپنے ہاں موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ارذل العمر سے نجات دیتے ہیں۔ ارذل العمر کی دعا جو ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ انسان پناہ مانگے ایسی حقیر عمر سے جس میں بڑھاپا اس کی انتہا کو پہنچ جائے اور وہ شخص اپنے آپ تک کو بھول جائے، یادداشت کا چلے جانا اور بہت بڑھاپے میں چلے جانا، تو ایسی عمر سے ایسے شخص کو نجات ملتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کے کچھ فائدے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ باقی بے تحاشا فوائد ہیں قرآن پڑھنے کے کہ جن کو اگر ہم گننا شروع کریں تو وقت کم پڑ جائے۔ اور اس حدیث کو آپ لوگ یاد کیجئے، مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی احادیث مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔